ویلکم بیک ناظرین. مجھے جوائن کیا ہے غزالہ سیال صاحبہ نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں. انہی کے ساتھ صدرہ عمران صاحبہ, وہ بھی ایم پی ہیں تحریک انصاف کی سندھ اسمبلی میں. آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. اچانک کیا ہوا؟ پھر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈالر جو بڑھ رہا ہے اس کی ذمہ دار منی لانڈرنگ جو آپ لوگوں نے کی ہے, شریف خاندان نے اور زرداری خاندان نے, اس وجہ سے ڈالر بڑھ رہا ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آپ کتنا جھوٹ بولیں گے, اتنا جھوٹ بولیں کہ کل آپ بھی برداشت کر سکیں. ڈالر کس حکومت میں بڑھا ہے اور آئی ایم ایف کو کون خوش کر رہا ہے؟ اور آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے عمران خان نے یہ سارے, اور ابھی تک آئی ایم ایف خوش نہیں ہو رہی. 164 تک ڈالر چلا گیا تھا, 162 تک تو چلا, پھر نیچے آیا, ابھی نیچے, کل سے پھر نیچے آ رہا ہے. 60, 61, 62, 64. میں تو یہ کہوں گی کہ آپ جھوٹ بولنا بند کریں. آپ جو حقیقت ہے عوام کو بتائیں کہ ہم نے آئی ایم ایف میں جو ساری گروی کر لیا ہے, سارا پاکستان بیچ دیا ہے ہم نے. پاکستان بیچ دیا اور کیا کیا ہے؟ سارا پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی نا ساری. دیکھیں, جب آپ کا فائنانس منسٹر آئی ایم ایف کا, جب آپ کا اسٹیٹ بینک کا بندہ آئی ایم ایف کا, جب آپ کا ایف بی آر کا ہے, تو پھر کیا بچا؟ آپ نے ساری معیشت ساری ان کے حوالے, آئی ایم ایف کے حوالے کر دیے. اور آئی ایم ایف جو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ اس پر عمل کر رہے ہیں. یہ جو مہنگائی بڑھی ہے, یہ جو پیٹرول کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں, 190% ابھی گیس کی قیمت بڑھے گی, پیٹرول کی قیمت, بجلی کی قیمت بڑھی ہے اور بھی بڑھے گی. تو جب بھلائیں گے لوگوں کے پاس تو یہ کتنی مرتبہ اور کب تک آپ جھوٹ بولتے رہیں گے لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ؟ عوام تو مہنگائی میں پس رہا ہے, اس کا تو اس کو فکر ہی نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف کو دے دیے ساری معیشت, ہماری آئی ایم ایف کے پاس ہے, اور وہ جو کچھ کہے گا اس پر ہم چلیں گے. عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت اسی پر چل رہی ہے. اور یہ ڈالر جس طرح بڑھتا جائے گا, مہنگائی بڑھتی جائے گی, اور پاکستان کے پیسے کی ویلیو جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے, گر گئی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس کے میں کیا بتاؤں آپ کو. پاکستان کہہ رہی ہیں کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں, اور آپ کے آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ منی لانڈرنگ کی وجہ سب سے بڑی 2 پارٹیاں, 2 خاندان یہ ذمہ دار ہے. آج پاکستان کی جو صورتحال ہے, 1 سال ہونے والا ہے, آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کا اقتدار ہے, آپ اس منصب پہ بیٹھے, آپ کے پاس اقتدار ہے, آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ آج بھی یہ ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں امتیاز, ایک ملک کی جو تاریخ ہوتی ہے نا, اس میں بڑے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آج ہماری معیشت اگر یہاں پہ پہنچی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی آج سے کوئی چیز نیو گرو ہو گئی ہے. معیشت ہے یا آپ کی جتنی بھی اکانومی ریلیٹڈ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, یہ گورنمنٹس انہیریٹ کرتی ہیں. جیسے نون لیگ کی گورنمنٹ نے پیپلز پارٹی کا انہیریٹ کیا, پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے کا انہیریٹ کیا. تو آج کی جو معاشی کرائسس ہے, صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں, یہ تمام انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت انتہائی بلیک حالات میں آپ کو ملی تھی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ ایک نئی حکومت آئی ہو اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ صرف 2 مہینے کا بچا ہو. دوسری بات, یہ بہت زیادہ پولیٹیکلی نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, آئی ایم ایف, آئی ایم ایف, آئی ایم ایف. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک آئی ایم ایف سے کیا کرنے چاہتا ہے؟ اکنامک ایڈوائزری, سپورٹ ٹو انہینس اٹس اکانومی. تو آپ تو جاتے ہی یہ کہنے کے لیے کہ بھئی ہماری معیشت کمزور ہو گئی ہے, آئی ایم ایف کے ایکسپرٹس بتائیں کہ ہم اس کو بہتر کیسے کریں. وہ کنڈیشنز کی بات کر رہی ہیں, جو شرائط مانے. ایگزیکٹلی, تو وہ ساری ایڈوائزری, سخت شرائط مانے. یہ 20واں, یہ کون سا آئی ایم ایف پیکیج ہونے جا رہا ہے؟ 18واں. 17 میں کیا شرائط نہیں رکھی گئی تھی؟ لیکن اس طرح ان کی ٹیم نہیں آئی. ہر دفعہ آتی ہے, پہلی دفعہ یہ بات ایوان میں آئی. آپ مجھے بتائیں آخری دفعہ کتنے پیکیجز کی بات ایوان میں ہوئی ہے؟ کتنے پیکیجز کی باتوں پہ حکومت نے کہا کہ جی ہم یہ ایوان میں رکھیں گے؟ دروازوں کے پیچھے ڈیسیشن میکنگ ہوتی تھی. اس لیے آپ کے ٹاپک سمپل سا سوال ہے, اس دور میں سب نے لیا. یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس یہ نہیں گئے, یہ لوگ گئے, آپ نے منع کیا, آپ گئے, لوگ سوال کرتے ہیں. لیکن جب آپ گئے اس کے بعد اچانک مہنگائی بڑھتی ہے. یہ آپ نہیں, آپ کے پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں, آپ کے وزراء بھی کہہ رہے ہیں, آپ کی ٹیم بھی کہہ رہی ہے, آپ کی حکومت بھی کہہ رہے ہیں, آپ کے مشیر بھی کہہ رہے ہیں, اور حالات خراب ہوں گے. عام لوگ یہ سوال کرتے ہیں. دیکھیں امتیاز, یہ جو بات ہے نا کہ جی مہنگائی جو ہے وہ اچانک سے آئی ایم ایف ڈیل, دیکھیں پاکستان کی حکمرانی کے فرائض لیے ہم نے اگست میں, ٹھیک ہے, اگست سے لے کے آپ پچھلے 10 مہینے کے جب دیکھتے ہیں انڈیکیشن آف انفلیشن, تو وہ آلموسٹ سیم ہے. اس میں کوئی ایکسٹراڈنری اسپائکس نہیں ہے کہ جی کوئی میٹنگ کی اور راتوں رات وہ بدل گیا.
دوسری بات یہ انڈیکیٹر، اگر ہماری حکومت نے IMF کے ڈیل کے تناظر میں ڈالر کو بڑھایا ہوتا تو اگلے دن ڈالر کو گرایا نہیں کم نہیں ہوتا ریٹ، وہ آگے بڑھتا. لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو ہم نہیں کہتے، اس کو پوری دنیا کے، آپ پیپر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ میڈیا دیکھ لیں، پوری دنیا کے ریجنل انٹرنیشنل سارے کانٹیکٹ، یعنی کہ معاشی صورتحال آج بدتر ہے، معاشی صورتحال آج بدتر ہے، آپ یہ تسلیم کرتی ہیں؟ معاشی صورتحال انتہائی برے حالوں میں ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات کا پازیٹیو رزلٹ ہے. اقدامات کا رزلٹ پازیٹیو. آپ کی بات صحیح، ایک سال میں نہیں ہو سکے، کسی دنیا میں نہیں ہو سکے، نہیں ہو سکے نا، آپ کو اور ٹائم چاہیے. ڈیفینیٹلی انڈیکیٹرز تو یہ بتا رہے ہیں اور حالات خراب ہوں گے. آپ بتائیں کون سا انڈیکیٹر؟ سر میڈم میں نہیں کہہ رہا، آپ کے حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے تھے 2 سال لگیں گے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، 3 سال، اور مشکل حالات عوام کو برداشت کرنا ہوگا ملک کے لیے. میں نہیں کہہ رہا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کی طرف آؤں گا. میری اچانک بہن نے مان لیا کہ ہم جو ہے معیشت کو اوپر نہیں لا سکتے، سدھار نہیں سکتے. نہیں یہ نہیں کہ سدھار نہیں سکتے، حالات صحیح نہیں، ہمیں ٹائم دیں، ہمیں ٹائم دیں. جب ان کے پاس دیکھیں ٹیم ہی نہیں تھی، جب ان کے پاس ٹیم نہیں تھی تو یہ پاکستان کی معیشت کو، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح اس کو بڑھانا ہے، کس طرح اس کو آگے لے کے جانا ہے. لیکن انہوں نے، وہ ٹیم آ گئی، وہ ابھی ساری معیشت ان کے حوالے. اب مانے یا نہ مانے ان کے حوالے ہے، IMF کے حوالے ہے. وہ جو کچھ ہمیں کہتے جائیں گے ہم ہر چیز مانتے جائیں گے. ہم جو بھی مہنگائی ہے وہ کہیں گے بڑھائیں، وہ مہنگائی بڑھتی جائے گی. تو میں یہ کہوں گی کہ نچلی سطح پر جائیں اور اوپر جائیں، آپ کو ہر چیز مہنگی ملے گی، چاہے کھانے پینے کی چیز وہ مان رہی ہیں. نہیں لیکن آپ مڈ ٹرم کی الیکشن، آپ کے لیڈر آف دا اپوزیشن کہہ رہے ہیں جب یہ صورتحال، آپ کہیں گے حکومت گرا دے گی، آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک چلائیں گے. دیکھیں تحریک چلانا، دیکھیں یہ ہمارا اپوزیشن کا ہمیں آئینی حق ہے کہ ہم، ملک کی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا آئینی حق ہے ہم احتجاج کریں. ہمارا آئینی حق ہے. وہ مسٹر عمران خان کو بھی آئینی حق ملا ہوا تھا، پوزیشن میں تھا، کنٹینر میں کھڑے تھے، ان کو حق ہے احتجاج کرنے کا. ان کو حق تھا، دیکھیں ان کو حق تھا کہ وہ ہمیں گالیاں بھی دیں، ہمیں برا بھلا بھی کہیں دونوں پارٹیوں کو، اور جو گالم گلوچ ہو وہ بھی دیں، اور یہ بھی کہیں کہ جو سمجھیں کہ پیسے کی ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو حکمران چور ہیں. کہا تھا، کیا کرپشن نہیں ہے ملک کے اندر؟ دیکھیں کہا تھا حکمران چور ہے. اب جو ڈی ویلیو ہو رہی ہے اب کون چور ہے؟ ججز کیا کہہ رہے ہیں؟ سندھ کے اندر سب سے زیادہ کرپشن. آپ بتائیں اب کون چور ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ گیس کی قیمت بڑھے گی، ڈالر کی قیمت بڑھے گی، تو سمجھیں کہ حکمران چور ہیں. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے یو ٹرنز لی ہیں. چلے ہم چور ہیں، ہمیں ڈاکو بھی کہا جا رہا ہے، چور بھی کہا جا رہا ہے. تم لوگ تو اس طرح نہیں کرو، تم تو چور نہیں بنو، تم تو کام کرو. آپ کہہ رہے ہیں کہ سال کے اندر وہ چوری کر رہے ہیں، ظاہر ہے کی کرپشن کریں، بالکل کی. کوئی ایک کیس، بہت سارے کیس ہیں جو ان کے ساتھ، دیکھیں سرفیس پہ ہو. ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں جہانگیر ترین صاحب، وہ ان کے پاس فیکٹریاں ہیں چینی کی، شوگر بنا، جو شوگر کی قیمت بڑھی، آپ وہ قیمت بڑھی ہے. تو اربوں روپے جو انہوں نے خرچ کیے ہیں عمران خان صاحب پر، کیونکہ وہ ATM ہے عمران خان صاحب، تو ان کو ظاہر ہے وہ اربوں روپے، وہ خربوں روپے تو ان کو دینے ہیں، وہ دینے ہیں ان کو، آپ کے انور مجید کیا دینے. دیکھیں میں بات کر رہی ہوں اس حکومت کی. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ ہم تو چور ہیں، میں نے آپ کو کہا نا، ہم نے کہا ہمیں جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم چور ہیں، ڈاکو نہیں، وہ بھائی کہتے ہیں ہم نے کرپشن کی، ہم نے لوٹا ہے پیسہ. PTI اور عمران کہتے رہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے مطابق ہم چور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چور ہیں. نہیں، اپنے مطابق کیوں کہہ رہے ہوں؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم چور ہیں، ہم لٹیرے، ہم ڈاکو ہیں. ٹھیک ہے ہم ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں چوری کی ہے؟ آپ نے غریبوں سے کھانا چھین لیا، ایک وقت کی روٹی چھین لی، ان کے جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں. آپ ابھی مارکیٹ میں جائیں، جو کوئی مارکیٹ کی کوئی ان کو پتہ نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے. مارکیٹ میں جائیں آپ، چلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. یہ گاڑی کھڑی ہے آپ کی، 15 لاکھ کی گاڑی ہے، آپ لینے جا رہے ہیں. آپ آج 15 لاکھ کی ہے اور کل آپ جائیں گے آپ کو 25 لاکھ روپے کی گاڑی ملے گی. 25 لاکھ روپے کی گاڑی اتنی مہنگی ہو گئی، اتنی مہنگی ہو رہی ہے. 10 لاکھ روپے
10 लाख रुपए महंगी हो गई है गाड़ी। अभी वो क्यों भाई महंगी की है? डॉलर चढ़ रहा। मैं कह रही हूँ कंट्रोल नहीं है हमारी मार्केट क्या पर, आपको हमारी हुकूमत नाकाम गई है? हुकूमत का काबीना नाकाम गई है? बिल्कुल नाकाम गई है। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं। हुकूमत नाकाम गई है, काबीना नाकाम गई है, कोई डिलीवरेंस नजर नहीं आ रही। वाकई वुज़रा या टीम उस तरह एक्टिव नहीं है। अच्छा इम्तियाज, सबसे पहले तो मैं कमेंट करूंगी कि आवाम से बहुत रिलेटेड है। मेरी बहन ने जिक्र किया प्राइस कंट्रोल का। आप मुझे बताएं 18वीं तरमीम के बाद प्राइस कंट्रोल किसकी जिम्मेदारी है? सुबह सब्जेक्ट है, सुबह सब्जेक्ट है। पूरे रमजान आपने देखा सुबह में कहीं प्राइस कंट्रोल नहीं। दूसरी बात की इन्होंने शुगर मिल्स के ओनर्स को फायदा देने का, सिंध में सबसे ज्यादा शुगर मिल्स किसके पास है? इनके पास है, जरदारी के पास। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी हिकमत अमली आपके पास है, पंजाब में आपके पास है, नहीं, ये तो पंजाब में आप लोगों के पास है। अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान की बात नहीं करो। मेजर शेयर होल्डर कौन है? सबसे बड़ा कौन है? यार यही है, जरदारी ग्रुप। ठीक है, तो क्या ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ जरदारी ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए करिए? तो आप वो करिए जहांगीर तरीन की शुगर नहीं, सबसे बड़ा इस वक्त कौन सा है? यानी कि दोनों को फायदा दे रहे हैं। सबसे बड़ा ग्रुप ये सबको फायदा दे रहे हैं। ये तो ऐसी बातें करने की है कि जिसको आप देखिए सियासी नैरेटिव को बजट के साथ कंफ्यूज करना। लेकिन मैडम एक नैरेटिव इनका है, देखिए सारी बातें चलेंगी मैशत में सब बातें चलती हैं, मैशत में सब बातें। मुझे बोलने दें। हाँ, नैरेटिव इनका 6 महीने से ऑपोजिशन क्या कह रही है? रमजान से पहले ये, रमजान के बाद दुनिया देख लेगी। भाई रमजान गुजर गया, ईद गुजर गई। इनका नैरेटिव जो है वो सिर्फ ये कि किसी न किसी तरह हुकूमत पे प्रेशर डाला जाए और अपने केसेस के लिए ना कोई राय फरार ढूंढा जाए, यानी कि रिलीफ लेने के लिए। ये डिमांड जो है ना, आप मुझे बताएं, आपने मैंने इसी शो पे हमने डिस्कस किया था जी, ट्रेन मार्च हो रहा है जी, ये जाए के पूरा इस्लामाबाद बंद किया जाएगा। आप मुझे बताएं कहाँ जा रहे हैं? फिर ये हुआ कि जी अगर फरियाद साहिबा का केस चला तो देख लेगी दुनिया हुकूमत के साथ क्या होता है। दुनिया ने देख लिया क्या हुआ। देखिए ऑपोजिशन कलेक्टिव होने में फेल हो गई। इनके तो सारे लोगों ने बजट के खिलाफ वोट तक नहीं दिया। किस तरह? ये तो उन 200 लोगों को अपने किस तरह वो करें? बिल्डोज किया है आपने, धांधली की है। अच्छा, लोग जेलों में थे, प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं आए, 18 लोग जेल में थे। चलो 2 को हटा दे, 16 उनको देना चाहिए था, हक देना चाहिए था। भाई आपसे 100 लोग समझ ब्रेक का टाइम, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा एकेडमिक हैं और तज्जिया निगार हैं, सीनियर तज्जिया निगार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं मैडम। जी शुक्रिया। मैडम किस तरह हालात देख रही हैं? आर्मी चीफ का भी बयान आपके सामने था मुआशी सूरत हाल के हवाले से कि मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं है। मिड टर्म इलेक्शन की भी बातें हो रही हैं, एपीसी भी हुई, प्रेशर भी है गवर्नमेंट के। आप किस तरह देख रही हैं? मैं देखिए, आपने 3 मुख्तलिफ बातें पूछी हैं, मैं हर एक का जवाब दे देती हूँ। ठीक है। बाजवा साहब ने तो मैं समझती हूँ एक्चुअली हुकूमत के पीछे अपना वजन डाला है। उन्होंने हुकूमती इक़दाम को सराहा है और पेशेंस के लिए कहा है, और साथ साथ ये भी कहा है कि माजी में जो मुश्किल माशी फैसले नहीं हुए उसके नतीजे में इस वक्त मखदूश माशी सूरत हाल है और सबको अपना हिस्सा डालने की जरूरत है। मेरा साथी ख्याल तो ये है कि बाजवा साहब ने एक्चुअली इमरान खान साहब की हुकूमत को इन सो मेनी वे सपोर्ट किया है। उस पर्टिकुलर। फिर आपने बात की कि जी मिड इलेक्शन की बात हो रही है। देखिए ये तो पाकिस्तान की जमहूरियत का अलमिया है कि हर 2 साल बाद हम कहते हैं कि हमें वो डेमोक्रेटिक इट हो जाती है, क्योंकि इस वक्त हालात ज्यादा मखदूश हैं। तो वो डेमोक्रेटिक इट जो है वो साल भर बाद ही उसका आपने सूरत हाल देख ली है। मैं नहीं समझती कि अपोजिशन इतनी यूनाइटेड है कि वो मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में सोच भी सके। बल्कि आज तो ये खबरें आ रही हैं कि कोई 12-13 MLA जो हैं PMLN के वो इमरान खान साहब से मिले, मुलाकात की है। और इसी की कंटिन्यूटी में अगर मैं गुजारिश करूं तो देखिए, जब ये इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने कहा था हम सड़कों पे मुजाहरे करेंगे, तो सड़क पे कोई मुजाहरा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ खास एहतजाज अलावा शोर मचाने की नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कहा जी कि हम ऑल पार्टी कहना तो उससे गलत है, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। जो एलानिया आया मुझे और आपको पता है कि उसमें कोई वजन नहीं था, और जो खबरें बाहर आई उससे तो ऐसा लगा कि कोई कंसेंसस ही नहीं था। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि और अपोजिशन मुश्किल में नजर आती है, गो कि हुकूमत भी मुश्किल में है बिलखुसूस माशी फ्रंट पे, लेकिन ना तो लीडरशिप है ना विजन है। और अभी भी जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है
یہ سب یکجا ہوئے ہیں اپنی اپنی کرپشن بچانے کے لیے, اپنی اپنی خاندانی مروسی سیاست بچانے کے لیے وہ بکتا ہے. اس کے ابھی بھی بائرز ہیں, تو گو کے لوگ پریشان ہیں, معاشی چیلنجز ہیں, لیکن ابھی بھی سم ہاؤ عمران خان صاحب کے نیریٹو کے لیے ایکسیپٹنس موجود ہے. یہ کم تواتر کے ساتھ کم ہوتی چلی جائے گی اگر انہوں نے معاشی صورتحال کو ایڈریس نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب, 1 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے, آرمی چیف نے ایک سپورٹ کی اپنی جگہ, کارکردگی تو دکھائیں نا. 1 سال میں گورنمنٹ نے کارکردگی نہیں, صرف اپوزیشن کو چور, ڈاکو, بدماش کہنے سے تو کام نہیں چلے گا. آپ بالکل بچا کہہ رہے ہیں, کارکردگی دکھانی چاہیے, اور شروع میں کچھ میرا خیال ہے کہ غلطیاں بھی کی, لیکن ایک بات جو ایک بار پھر بہت زیادہ بکتی ہے وہ ہے کمٹمنٹ اینڈ سنسیئرٹی آف پرپز, اور وہ واضح طور پہ نظر آتا ہے. اور امتیاز صاحب مجھے پلیز بتائیے کہ آلٹرنیٹو کیا ہے. مڈ ٹرم الیکشنز کرا دیے جائیں جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا. ایک تو کنٹری کی جو معاشی صورتحال ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن افورڈ نہیں کر سکتی, سیکورٹی سچویشن بھی افورڈ نہیں کر سکتی, اور اگر ہو بھی گئے مڈ ٹرم الیکشن تو کیا ہوگا؟ صحیح کریں. کس کی باری لگے گی؟ کس پر آپ کو بھروسہ ہے؟ کس کو عوام پہ بھروسہ ہے؟ کس کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ مشکلات ہیں, مسائل ہیں, لیکن اچھا یہ ہے کہ کیوں آپ انہیں سیاسی شہید بناتے ہیں نا, انہیں بھی وقت پورا کر لینے دیجیے. انہوں نے تو 30-35 سال پنجاب پہ حکومت کی ہے, 40-45 سال سندھ پہ حکومت کی ہے. جو سندھ کا حشر ہے مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے اور دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے میڈم, ایک چیز, یہ خود گورنمنٹ اتنی تنقید اپوزیشن میں, احتجاج, دھرنے, حق ہے جمہوریت میں کرتے تھے. آج عمران خان ایک ورڈ بھی, سلیکٹڈ بھی برداشت نہیں کر رہے, تنقید گورنمنٹ برداشت نہیں کر رہی. مجھے بتائیے امتیاز صاحب, یہ جملے اچھے لگتے ہیں سننے میں, لیکن اگر واقعی آپ موبلائز کر سکیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب روک سکتے ہیں؟ جب عمران خان صاحب نے سڑک کو موبلائز کیا تھا تو کیا نواز شریف صاحب روک پائے تھے؟ سوال یہ ہے کہ شور مچانے والے 10-15 لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے پروٹیسٹ کی اور ہمیں منتشر کیا گیا, جب عوام باہر نکلتی ہے تو منتشر نہیں ہوتی. آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کا دباؤ ہے حکومت کے اوپر؟ میری ایک گزارش سن لیجیے, جب لوئرز موومنٹ ہوئی تھی نا, ڈکٹیٹر کی حکومت تھی, مشرف کی حکومت تھی, ٹھیک ہے جی. چلیے آپ کہہ دیجیے آمرانہ رویے ہیں اس حکومت کے, مشرف جیسی ہے, مشرف تو نہیں ہے نا. صحیح. تو اگر واقعی موبلائزیشن ہوتی ہے حکومتیں پیچھے ہٹتی ہیں, ملٹری ڈکٹیٹرز بھی پیچھے ہٹتے ہیں. ابھی آپ نے نہیں سنا ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو گولی مار دی گئی؟ صحیح. ترکی میں ریزلٹ استنبول کے الگ آئے ہیں. صحیح. میں آپ سے گزارش کروں کہ جو اپوزیشن اس وقت شور مچا رہی ہے یہ اپنی بقا کے لیے, اور جو ٹی وی پہ بھی آپ لوگ قابض دیکھتے ہیں, چاہے ڈبیٹ ہو معیشت کے بارے میں یا حکومت کے بارے میں, یہ پاکستان کی وہ اشرافیہ ہے جس کا سٹیٹس کو اور کمفرٹ زون ڈسٹرب ہو رہا ہے, اور اس لیے یہ پاکستان کے نیریٹو پہ قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. مسائل ہیں عام آدمی کے لیے, اس کے مسئلے کی طرف توجہ دینی چاہیے عمران خان صاحب کو. ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا اگر وہ ایسا کر لیں. لاڈلے ہیں, سپورٹ ہے اس کو, پیچھے بہت بیکنگ ہے. سنیے, لاڈلے تو ہم سنتے تھے کہ نواز شریف بھی ہیں. ہاں, بعد میں وہ نہیں رہے نا لاڈلے. گنجائش زرداری صاحب کو مل گئی. یہ سب اپنے اپنے مفاد کے کھیل کھیلتے رہے, اور آج ایک بار پھر اپنے مفاد کا کھیل کھیل رہے ہیں. اگر کوئی نئی آپشن, میرا تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی, لیکن اگر کوئی نئی آپشن آئی ہے تو اسے 1 سال میں ریجیکٹ کر دینا بھی بجا نہیں ہے. ان کو اتنا وقت دیا, ادھیڑ دیا انہوں نے ملک کو. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بنا دیا ہمیں, بھیک مانگنے جوگے ہو گئے ہم. ایس اے ٹی ایف پہ کچھ نہیں کیا, ایکسپورٹ پہ کچھ نہیں کیا. ڈالر کرتے ہیں, اس ڈالر کو آرٹیفیشلی رکھنا پاکستان کی معیشت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا. جو غلط باتیں کی ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. نہیں, مطلب کوئی حد ہی ہو گئی ہے نا. ایک ایسا جھوٹ کا بازار گرم ہے
کہ بات کرتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ انسان کس سے بات کرے. صحیح. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحبہ, بڑی مہربانی. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ میرے ساتھ فون پہ تھی, آپ نے ان کی باتیں سنی. لاڈلا ایکسپوز ہو گیا ہے, سب اپوزیشن کہہ رہی ہے 1 سال کے اندر وہ جو لائے تھے دعوے وعدے ان میں ایکسپوز کر دیا آپ کو آپ کی اپنی گورننس نے, اپوزیشن نے. اپوزیشن اور کیا کہے, بیچاری کیا کہے, 150 لوگ تو جمع کر نہیں پا رہے اپنے وعدوں پر. اب وہ یہی کہیں گے, کبھی کوئی نیا کمنٹ آ جاتا ہے, کبھی کوئی نیا کامنٹ آ جاتا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے اس میں نیا کیا ہے. تو اپوزیشن کا کام ہے نعرے بازی کرنا, وہ یہی کریں گے, روز صبح اٹھتے ہیں ایک نئی چیز سوچتے ہیں, ایوان میں آ کے بول دیتے ہیں, ان کے 4 بندے میڈیا ڈیسک پہ جا کے وہی بات کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ہمیں سندھ کے بجٹ پہ سوال تھا, ہمیں سندھ کے بجٹ پہ سوال تھا, ہم نے شیڈو بجٹ پریزنٹ کیا, ان کو سوال تھا, کہاں ان کی ریکمنڈیشن؟ ان کے پاس آئینی اختیار تھا شیڈو بجٹ لانے کا, کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ صرف باتیں کی گئی. میڈیا میں کیوں نہیں رکھا اپنا شیڈو بجٹ؟ کیونکہ ان کے پاس سولوشن کچھ نہیں ہے, بس صرف الزامات, اپوزیشن گورنمنٹ کو برا بھلا کہنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا پلان ہے, کون سا. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ اور ایڈ کروں گی, ایک انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ, ٹھیک ہے, وہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کرے ان کی حکومت میں تو وہ اچھا انسان ہے, انٹیلیجنشی ہے, اور جب وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آ کے کام کرے ملک کے لیے تو وہ IMF کا چوکیدار ہو. آپ تو تبدیلی لا رہے تھے نا, آپ تو ان سے تبدیل تھے, آپ تو ان سے الگ تھلگ تھے. پاکستان کی سیاست میں اس سے بڑی تبدیلی آپ مجھے دکھائیں کہ جہاں پہ آپ میرٹ پر ڈیسیشن میکنگ کر رہے ہو, یہ نہ سوچ رہے ہو کہ فلانی پارٹی میں شیخ رشید سے لے کر آپ یہ میرٹ ہے. آپ نے پچھلے آپ اگر نظر ثانی کریں کہ پاکستان میں کیا کیا رہا ہے, تبدیلی آپ کی گورنمنٹ میں کیا تبدیلی, آپ کی گورنمنٹ میں کیا بہتری ہے, کیا نیا ہے پاکستان کو, کیا نیا مل رہا ہے پاکستان کو؟ امتیاز پاکستان کو کیا نیا نہیں مل رہا, لیڈرشپ سے لے کے ڈیلیوری تک. آپ مجھے لیڈرشپ عمران خان ایک جی بالکل میں بھی اسٹیپ سے بات کر لیتی ہوں. پوسٹل سروسز ڈپارٹمنٹ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ خسارے میں رہا, اس میں امپروومنٹ ہے یا نہیں ہے؟ کہاں ہے, اس کو آپ دیکھیں ڈاکومنٹس پڑھیں, آپ ڈاکومنٹس پڑھیں, ہر چیز کو لانا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, بجٹ اس کے لیے رکھا ہی کچھ نہیں ہے. یہ تو پھر میں کہوں گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے صوبے میں ایک بس نہیں ہے پبلک کے لیے, اور صوبے سندھ کے بجٹ میں 0.05%. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ اپنی بقا کے لیے, آپ اپنی بقا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اے پی سی ہو, اتحاد ہو, یہ صرف اپنی بقا کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ یہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ڈاکٹر ہما بقائی نے کہا کہ اس حکومت کی کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے. نہیں, میں بتاتی ہوں آپ کو, جو انہوں نے کہا کہ معیشت پر انہوں نے کنٹرول نہیں ہے, یہ کہا انہوں نے, ان کو گورننس دکھانی ہوگی, اور صرف الزامات پر عمران خان بھی الزامات لگا رہے ہیں ان کو, لیکن اس کو معاشی سدھارا لانا ہے جو نہیں ہوا ابھی تک. کیونکہ وہ صرف ان میں دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نچلی سطح تک جائیں, جو میں نے شروع میں بات کی کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہنے آپ ذمہ دار ہیں, دیکھیں جو خسارہ چھوڑ کے گئے, جو گردشی قرضہ چھوڑ کے گئے. بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو اے پی سی ہوئی تو وہاں پر مڈ ٹرم کی یا الیکشن کی بات ہوئی, میں بات بتا رہی ہوں. 25 جولائی کو یوم سیاہ انہوں نے کیا کہا, تو چیئرمین صاحب نے یہ کہا کہ ہم جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے, سسٹم چلنے دیں گے, سسٹم کو چلنے دیں, کہا انہوں نے. حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. دیکھیں حکومت کو دباؤ میں اپوزیشن کا کام ہے, نکل رہے ہیں عوام کے لیے. دیکھیں ہم نکلیں گے, روڈوں پر آئیں گے, اگر یہ مہنگائی دن ب دن بڑھتی جائے. دیکھیں سدرا میں نے آپ کی دیکھیں 2700 2500 8 ہو 10 ہو, لیکن ہم نکلیں گے. یہ نہیں کریں گے کہ دیکھیں یہ پرائز بڑھاتے جائیں, مہنگائی کرتے جائیں, ڈالر بڑھتا جائے اور روپے کی قدر نیچے گرتی جائے, اور جب حکومت گرانی پڑے گی تو وہ بھی گرائیں گے. لیکن ہم احتجاج کریں گے, جمہوریت کو بچائیں گے, اور جمہوریت کو بچائیں. آپ نے نواز شریف کو 5 سال پورے کرنے دیے. دیکھیں ہم نے عمران کو بھی انڈیکیٹ کیا ہے, ٹائم دیا ہے, کہ انڈیکیٹ دیا ہے کہ آپ نیچے لائیں اور مہنگائی ختم کریں, ڈالر کو نیچے لائیں, اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشن ہے اس کو واپس. آئی ایم ایف نے, آپ نے آج اسٹیٹمنٹ پڑھی ہوگی, بڑی لائنوں سے لکھا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ ان لوگوں پر ٹیکس نہ لگائیں, ان کو چور نہ کہیں جو ایمانداری سے ٹیکس ادا کرتے ہیں.
جو ایمانداری سے ٹیکس دے رہے ہیں. یہ آپ نے پڑھا ہی نہیں, آپ نے پڑھائی کچھ دیکھا ہی نہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے ہم نے شروع سے ہی کہا تھا, جب یہ عمران خان کی حکومت آئی تھی, ہم نے کہا تھا کہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھانا چاہیے. لیکن یہ عجیب غریب ماحول کر دیا ہے. آپ مارکیٹ میں جائیں گے آپ کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. لوگ اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. یہاں سرمایہ داری نہیں ہو رہی پاکستان میں, 1 سال سے کوئی بھی سرمایہ داری نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہاں پر کوئی سرمایہ نہیں لگا. پاکستان یہ حالات ہیں, ہما بقائی نے کہا کہ بڑے خراب حالات ہیں پاکستان کے, اور آرمی چیف نے بھی کہا کہ ہمیں بہت مشکل حالات ہیں. آپ سب ذمہ داری ادا کریں. دیکھیں یہ ذمہ داری سب کو ادا کرنی. اگر آپ کا اتنا درد ہے, آپ نکل رہے ہیں باہر, آپ کا یہ نیریٹو رہا, آپ کا یہ نیریٹو رہا, آپ کا یہ نیریٹو رہا عمران خان صاحب کا, سب کو چور ڈاکو, تو آہستہ آہستہ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں گے اور پاکستان کی صورتحال رشیا کی طرح ہو جائے گی. رشیا کی طرح, خدا نخواستہ اگر یہ حالت رہے, رشیا کا بھی یہی حال تھا جو ابھی چل رہا ہے ہمارے ملک کا, تو خدا نہ کرے کہ ایک ایسی صورتحال ہو. میں آپ کی طرف آتا ہوں, ان کے پاس ابھی کوئی راستہ نہیں ہے, بس عوام کے پاس. ایک چیز ایڈ کروں گی. میری بہن نے کہا کہ انویسٹمنٹس نہیں آ رہی. یہ آن دا ریکارڈ ہے کہ پچھلے 10 مہینوں میں 11 مہینوں میں ایف ڈی آئی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ بڑھی ہے. ایف ڈی آئی اسٹینڈ فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. ہمارا امپورٹ بل کم ہو رہا ہے, ایکسپورٹ امپروو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ لیکن بزنس مین چیخ رہا ہے. دیکھیں امتیاز اسٹیپ تاجروں سے جا کے پوچھیں, ہم ساری چیزیں کلیئر کر لیں. تاجروں سے پوچھیں ہماری فورن ریمیٹنسز انکریز ہو رہی ہیں یا ڈیکریز ہو رہی ہیں؟ دیکھیں تاجروں کی بات بالکل سر آنکھوں پر, تاجر برادری کی جتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں اتنی میٹ ابھی نہیں ہو رہی, ہونی چاہیے. اس کے لیے حکمت جو وعدہ کیا ان کے ساتھ وہ تو کرنا چاہیے تھا پورا. ان کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا نہیں ہوا. دیکھیں امتیاز, تاجر برادری میں سے سب لوگ جتنے بھی بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے ایف پی سی سی آئی ہے, چاہے چیمبرز ہیں, پورے ملک کے چیمبرز ہیں, وہ تمام عمران خان سے ملاقات کی ہے, سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آج ہماری کتنی بریک کر. لیکن میڈم ایک سوال, چھوٹا سا سوال, آپ خود اکانومی کو بہتر جانتی ہیں, میں آپ سے سوال, کیا ایف بی آر کا ٹارگٹ بڑھانا چاہیے تھا جب تک ریفارمز نہیں آنے چاہیے تھے؟ ایف بی آر کا ٹارگٹ بڑھا ہے, ٹارگٹ بڑھا ہے نا, بڑھا ہے. ہاں کیوں بڑھا ہے؟ اگر ریفارمز تو لاتے نا, بہتری تو لاتے, پہلا ٹارگٹ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا. یہ کیسے کریں گے میڈم؟ آپ اگر ایف بی آر کے 10 یا 12 سال کے ٹارگٹس کو کمپیئر کریں نا, تو ہمیشہ ٹارگٹ ایکچوئل سے 30% زیادہ ہی فورکاسٹ کیا جاتا ہے, جو آپ نے نہیں کیا. دوسری چیز ریفارمز کی آپ بات کریں, آپ اگر ابھی پچھلے 6 مہینے میں اسٹڈی کریں نا, تو ایف بی آر کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ اس کی پالیسی اور ایڈمنسٹریشن ایک ہی مینجمنٹ کے نیچے تھی. پوری دنیا میں کوئی بھی ٹیکس کلیکشن کی پالیسی اور ایڈمنسٹریشن ایک ساتھ نہیں ہوتے. پر آپ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوروکریسی ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی, ہمیں روک رہی ہے. یہ پرانے بیوروکریٹس, پنجاب میں بیوروکریسی ہٹا دی ہے ساری, کام نہیں کرتے. امتیاز میں آپ کی اس بات سے 100% متفق ہوں. جیسا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہر حکومت کے عہدیدار کو ڈیلیور کرنا ہے. وہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا, ہمارے وزیر اعظم نے خود کہا ہے ہر کابینہ میٹنگ میں, روکا جا رہا ہے آپ کو, روکا جا رہا ہے. وجہ یہ تھی یا وجہ وہ تھی. ڈیلیور کریں گے تو پرائم منسٹر ان کی سپورٹ میں کھڑا ہے, ڈیلیور نہیں کریں گے تو پرائم منسٹر تبدیلیاں لائے گا. دیکھیں پنجاب میں ساری بیوروکریسی چینج کر دی گئی ہے. پنجاب میں یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا, ساری بیوروکریسی, ساری بیوروکریسی, ساری وزیر اعلیٰ نے شکایت کی کہ ہماری بات کوئی بھی نہیں مان رہا. وزیر اعلیٰ نے خود کہا پرائم منسٹر کو کہ ہماری اس طرح تو نہیں ہوتا کہ ساری اکھاڑ پکھاڑ کرے اور ساری جو بیوروکریسی کے لوگوں کو اٹھا کے پھینک دو اور اپنی مرضی کے لوگ لے کے آؤ. یہ کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی مرضی کے جو آفیسر لے کے آئیں گے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہہ رہے ہم چھوڑیں گے کسی کو نہیں, چاہے کتنا بھی شور کرو, ہمیں احتساب ہوگا. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. چاہے جان چلی جائے. احتساب نیب کر رہی ہے یا پی ٹی آئی کر رئی ہے, مجھے یہ آج بتا. کریڈٹ تو یہ لے رہے ہیں, تو بس یہی سمجھے کہ وزیر اعظم کر رہا ہے, وہ بیچارہ نیب کا چیئرمین تو ایسے ہی گڈا ہے, گڈے کی طرح بیٹھا ہے.
میں سمجھتی گٹھجوڑ ہے، ہوں، نیکسس ہے ان کا۔ دیکھیں احتساب عمران خان لے رہا ہے، نیب کوئی بھی نہیں لے رہا. بات انہوں نے خود کہی کہ ہم لے رہے ہیں مطلب ہے پی ٹی آئی لے رہی میں ہے. آپ کو نیب تو چیئرمین، نیب کا چیئرمین تو ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، گڈا بنا ہوا، وہ تو ایسے ہی ہے، پپٹ جیسے ہوتے ہیں نا، وہ پپٹ ہے لیکن سارا کام یہی خود اور کر رہے ہیں. سندھ اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں بھی کوئی پپٹ بیٹھا ہوگا اسی تحریک انصاف میں، تو کوئی کیس ہی ایسی نہیں آ کوئی رہا بات سالوں نہیں. سے. آپ نے خود کہا نہیں، کہ کیا ہم آپ لے مجھے رہے بتائیں نا، ہیں، صرف ہم لے رہے ہیں accountability bureau میں اکاؤنٹیبلٹی. کون ہم بیٹھا ہے؟ دیکھیں جب اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہو اس کو ختم کر دیں، ان کو ختم، اس کا کیا فائدہ؟ نہیں تو جب آپ بتائیں آپ کتنے عمران cases خان ہو اور گئے اس کے تحریک وزراء انصاف کے؟ لے رہے ہیں، وہ جو ایک واڈا بھی صاحب case نہیں ہے ہیں، سندھ کے اور بعد. یہ فواد جو تھا وہ کہتے کہ ہم گئے تو فائل پڑے ہوئے تھے ٹیبل پر. اس کا مطلب ہے فائل آپ خود دے کے جاتے ہیں، اب اس کو پکڑو، اب اس کو پکڑو، اب اس کو. یہ اچھا انتقامی امتیاز، کارروائی. میں ایک چھوٹا سا کامنٹ کروں. پسند کا حساب چاہتے ہیں، امتیاز آپ مجھے ایک بات اپنی بتائیں. پسند کا. نیب میں جتنے بھی کیسز ہیں کیا تحریک انصاف کی حکومت نے بنائے؟ نہیں. یہ بات اعلان کرے، خدا میں جواب لے لوں، جواب لے لوں، جواب لے لوں. یہ بات فیکٹ ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ حکومت کے سامنے، آپ سب کے سامنے فیکٹ رکھا ہوا ہے. فرق یہ ہے جس کا ہم لیکن آپ کو credit پتا لیتے ہیں، کیسے میں رکھا آپ کو ہے بتاتی کہ ہوں، یہ جس کا جیل ہم- میں جائے گا، جس کا ہم وہ جیل میں credit- جائے گا. جس کا ہم کریڈٹ لیتے ہیں کہ ماضی میں ہمیشہ پریشرائز کیا جاتا تھا حکومتوں کی طرف سے، ہم نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات، ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ آپ یہاں سے باہر جائیں، کسی بھی چائے کے ہوٹل پہ جائیں اور اس کو بولیں کہ سندھ میں سب سے بڑے 5 کرپٹ لوگ کون ہیں، وہ بھی وہی نام لے گا جو میں نے. بریک کٹ. بس اب آپ کی بڑی مہربانی، ٹائم میرے پاس لمیٹڈ ہے، بڑی مہربانی آپ کی. سب کو پتا ہوتا ہے کون جیل میں جائے گا سدرا، لیکن بہت ہی کم لوگوں کو پتا چلتا ہے کون کس دن گرفتار ہوگا. یہ بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون. کوئی تو انکوائری میں چلا جاتا ہے، اندر کوئی ریفرنس میں بھی نہیں جاتا. ذمہ داری حکومت کی، عمران خان حکومت کی ذمہ داری ہے عوام کو ریلیف دینا. عوام کے مسائل ہیں، بار بار ڈاکو چور کہنے سے کام خان صاحب نہیں چلے گا. کارکردگی دکھانی ہو گئی. آپ کچھ بھی کہیں، کوئی انڈیکیٹرز بہتر ہیں، معاشی صورتحال بہتر نہیں ہے. آرمی چیف نے بھی یہ کہا ہے، آپ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. آپ صرف منی لانڈرنگ پہ بات کر کے ڈاکو چور نیب کے اوپر اندر کر دوں گا، اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کو بہتری لانی ہے اس ملک کے اندر. جیسے بھی حالات ہیں، جو بھی بننے جا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار آپ کی گورنمنٹ اور آپ ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.